کوثم سلطان کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ صفیہ سلطان شہزادی فاریہ کے پاس آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ سلطان مجھ سے ملنا نہیں چاہتے اور اس سب کی وجہ تم ہو۔ شہزادی فاریہ صفیہ سلطان سے کہتی ہیں کہ میں درویش پاشا سے شادی نہیں کروں گی۔ صفیہ سلطان کہتی ہے کہ میرے پاس اس کی وجہ ہے، میں پرانے محل جانا پسند نہیں کروں گی بلکہ اس کی بجائے میں قبر میں جانا پسند کروں گی۔ تمہیں درویش پاشا سے شادی کرنی ہوگی تاکہ تم خوش رہ سکو۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ محمد اور شہین کی رائے کو قید خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ قید میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے جانوروں کی طرح لڑ پڑتے ہیں۔ محمد شہین سے کہتا ہے کہ یہ لو، یہ ہے تمہارا تخت۔ محمد شہین کی رائے کی پیٹ بھر کر بےعزتی کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ لو، یہ ہے تمہارا کمرہ خاص اور یہاں پہ چوہے تمہارے وزیر ہیں۔ شہین محمد کو کہتا ہے کہ میں نے صرف اپنا خواب پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد کی رائے کہتا ہے کہ اچھا تو یہ تمہارا خواب تھا۔ اس کے بعد دونوں آپس میں بہت بری طرح لڑ پڑتے ہیں اور ان دونوں کو پھر الگ الگ قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ دونوں لڑیں نہ زیادہ۔ اس کے بعد حاجی آغا صفیہ سلطانہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ صفیہ سلطان کہتی ہے کہ چلو میرے پوتے کو میری یاد آ گئی، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ حاجی آغا بلبل سے کہتا ہے کہ بلبل تم نہیں، تم اپنے پنجرے میں واپس جاؤ، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ جنت کے پاس ایک آغا آتا ہے۔ مجھے اس آغا کا نام تو نہیں پتا، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اچھا، جنت کو وہ ایک انگوٹھی دیتی ہے۔ جنت خاتون وہ انگوٹھی دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں اور پھر حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی ہیں کہ یہ تو انگوٹھی بہت مہنگی ہے، کیا تم نے یہ انگوٹھی کہیں سے چوری کی ہے؟ بتاؤ تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ تو وہ آغا جنت سے کہتا ہے کہ نہیں، کیا میں تمہیں چور لگتا ہوں؟ یہ تو سلطان کی نور نظر ہے، اس کے فادر نے دی ہے، مطلب یار اس کے باپ نے، اس کے ابا جان نے دی ہے۔ جنت کہتی ہے کہ اس کے والد وہ کہاں سے ملے؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے اپنا نام اینزو بتایا ہے تو یہ اس نے دی ہے۔ اس کے بعد صفیہ سلطان سلطان احمد کے پاس پیش ہوتی ہیں تو ان سے وہی جھوٹے ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے تھے۔ تو سلطان احمد کہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کو دکھ ہوا تھا اور آپ نے کتنا برداشت کیا۔ صفیہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ آپ کو میرے بارے میں بہت جھوٹ بتائے گئے ہیں۔ تو صفیہ سلطان کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے سلطنت کی خاطر کیا۔ احمد سلطان صفیہ سلطان کو کہتا ہے کہ سلطنت میں ہوں۔ تو سلطان کہتا ہے کہ آپ کیسے کسی اور کو سلطان بننے کے لیے نامزد کر سکتی ہیں جبکہ میری سانسیں چل رہی تھیں؟ سلطان احمد کہتا ہے کہ بس میں نے آپ کو بہت زیادہ سن لیا، آج کے بعد سے آپ کی جگہ پرانے محل میں ہے، آپ اپنا سامان باندھ کے پرانے محل جا سکتی ہیں۔ سلطان احمد صفیہ سلطان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اس محل میں دوبارہ نظر نہ آئیں، آپ یہاں پہ اب دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ صفیہ سلطان کہتی ہیں کہ آپ مجھے بغیر سنے کس طرح مجھے اس طرح سے سزا دے سکتی۔ صفیہ سلطان سلطان احمد سے کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اس معاہدے میں یہ شرط تھی کہ اس معاہدے کے مطابق جتنی دیر میں چاہوں اپنی مرضی سے اس حرم میں، مطلب اس محل میں رہ سکتی ہوں۔ سلطان احمد وہ معاہدہ پکڑتا ہے، اس پیپر کو پکڑ کے پھاڑ دیتا ہے، کہتا ہے چلیں اب اپنے روم میں جائیں۔ اس کے بعد خاندان سلطان جو ہیں وہ بھی صفیہ سلطان کے کٹے پہ یا جلے پہ نمک چھڑکنے آ جاتی ہیں، کہتی ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ صفیہ سلطان بھی بڑے رعب سے کہتی ہیں کہ میرا نام صفیہ سلطان ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے جو مجھے پرانے محل